اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اپنے ہندوستانیوں کے اوپر فخر تھا امریکہ میں، لیکن آج چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو مجھے شرم آتی ہے ایسے حالات دیکھ کر۔ یہاں بعض دفعہ پب سے یعنی بار سے یا آپ کہہ لیں یہاں نمبر لکھے ہوتے ہیں شراب خانوں کے، شراب خانے کا نام رہتا ہے 9 یا 74 یا 54۔ پھر یہاں پر فائر اسٹیشن کے بھی جو اسٹیشنس ہے اس کے اوپر 53 54 اس طرح کے ہمارے نیبرہڈ میں فائر اسٹیشنوں کے نمبر بھی ہوتے ہیں۔ تو شراب خانوں کے نمبر بھی ہوتے ہیں، اس میں سے اکثر ہماری ہندو لڑکیاں گوروں کے ساتھ یا کالوں کے ساتھ، اپنے دیسیوں کے ساتھ نہیں، باہر کے جو چہرے ہوتے ہیں ان کے ساتھ نکلتی ہے۔ تو مجھے بڑا معیوب ہوتا ہوں، میں افسردہ ہو جاتا ہوں، کہتا ہوں کہ ہم ہماری تہذیب کیوں بھول گئے، چاہے وہ ہندو یا مسلمان ہو۔ دیکھو میرے وطن کے لوگوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس واسطے میں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہندو غلط جا رہے ہیں، کرسچن غلط جا رہے ہیں، سردار غلط جا رہے ہیں بتاتا ہوں۔ اور میرا چیلنج ہے، میں 1000 نشانیاں بتاؤں گا تم کو، اللہ حق ہے کی۔ اس واسطے میں ہر بار ایک بہانے سے ایک نیا ویڈیو بناتا ہوں، اور ہر بار وہ آج کی جو ضرورت ہے، آج کا انسان کیا کر رہا، وہ نشانی اللہ بتا رہے ہیں کیا، وہ حساب سے بتاتا ہوں۔ یہاں میں پہلے جب میں جوان تھا 30 ایئرس پہلے کی بات ہے، اکثر درڈی میگزینوں میں ایک آدھ دیسی عورت ننگی ہوتی ہوئی دیکھتا تھا، کیونکہ درڈی میگزین سے ہم میگزین بیچے بغیر نہیں رہ سکتے تھے نیوز اسٹینڈوں میں۔ میں نیوز اسٹینڈ کے اندر جب یہ درڈی میگزینیں دیکھتا تھا تو ہمارا ایک بوڑھا مسلمان کشمیر کا آیا تو شرمندہ پڑتا تھا، میں انہیں درڈی میگزینوں میں سے ننگی تصویریں نکال کے دیکھو ہماری دیسی ہے بول کے بتاتا تھا۔ پھر میں بڑھاپے کو یقین نہیں کرا کہ بوڑھا بھی جو ہے شریف ہوگا بول کے، ایک 80 سال کا یا 90 سال کا بوڑھا ہر روز، اتنا پیسہ والا تھا نہیں معلوم، وہ لڑکیوں کو کال کر کے بلا سکتے، اسکرو میگزین ہوتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی پینٹ ہاؤس اس طرح سے نام ہوتے تھے، پلے بوائے، تو وہ میگزینیں خریدتا تھا۔ تو مجھے جب یقین آیا کہ واقع انڈیا میں جو ہے بہو کے اوپر حملہ کر دیتا جو ہے سسرا، اور وہ شوہر کو معلوم ہی نہیں، ذرا کمزور رہا تو بہو کو انہیں جو ہے اپنے بستر کا جو ہے لقمہ بنا لیتا، جیسے جانور انسان کو بنا لیتا ویسا یہ بھی ایک جانور ہی ہے۔ پھر میں یہاں دیکھا کوئنس کے ایریا میں بعض عورتیں آسان طریقے سے پیسہ کمانا بول کے دھندے کے لیے ٹیلی فون کے، اور وہ ٹیلی فون پہ بات کر کے لوگوں سے وہ گرم کرنے کے، اس میں پیسے بنانا، یا پھر خود ویشیا کے طور پہ پیشہ کرنا، یہ ساری باتیں گنے چنے دیکھے۔ یعنی اب اتنا بڑا امریکہ ہے اس میں گنے چنے دیکھے تھے، لیکن اب میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، پرینکا چوپڑا بے شرم کی طرح، کل میں نے ایک یوٹیوب پر موسٹ پاپولر ہوتا ہے اس میں دیکھا، ایک للی سنگھ ہے، اور للی سنگھ اس سے پہلے ایک ہفتہ پہلے اس کا ایک ویڈیو آیا جو گورے کے ساتھ ڈیٹ کر رہی انہیں، اور میں وہ دیکھا بھی نہیں پورا۔ ہماری عورتیں اگر یہ گوروں کے ساتھ کرے گی تو ان کو نہیں معلوم کہ یہ سور کھاتے ہیں، ہندو عورت تو سور نہیں کھاتی، مگر ان کو نہیں معلوم کہ سور کا گوشت جو ہوتا ہے وہ اس کے جسم کو سور سے بدتر بنا دیتا ہے انسان کے، اور یہ گورا کھاتا ہے، وہ نہیں معلوم ہماری ہندو عورتوں کو بھی۔ تو للی سنگھ اس سے ڈیٹ کر رہی، سردار ہے، اور میرے کو افسوس ہوا، سردار گوشت بھی کھاتا، سردار شراب بھی پیتا ہے، مگر اس کو نہیں معلوم مذہب کے معنی یہ ہے کہ شراب نہیں پینا ہے، ڈرگس نہیں پینا ہے، اور وہ جو حرام والا گوشت ہے وہ کھا لے رہا، جھٹکا بولتا، وہ بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ کا کوشر ہی ایک مشہور ہے، یہودیوں کے پاس بھی کوشر ہوتا ہے، کیونکہ ہماری کتاب والے یہودی سفر کی دعا بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی بتا دوں میں تم کو، سفر میں جانے کے وقت میں ان کے پاس بھی ایک دعا ہوتی ہے۔ تو ہماری نشانیاں ہیں ہمارے پاس، جوئش ہو یا کرسچن ہو یا ہم مسلم ہو، مگر سردار کے پاس کوئی نشانی نہیں ہے، نہ ہندوازم کی، نہ بدھزم کی، نہ جو ہے سکھزم کی ہے۔ تو اس طرح سے للی سنگھ ایک ڈیٹ کا بنائی تھی، وہ مجھے شرمندہ ہوا میں دیکھ کے۔ میں اب دیکھ رہا ہوں یہ ویڈیو، حالانکہ میں ابھی بھی جوان ہوں الحمدللہ، میری بیوی کے ساتھ میں اگر میں جو جاتا ہوں تو میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، کیونکہ میں بھی صحت مند ہوں، وہ بھی صحت مند ہے، ورنہ جو یہ ضرورت انسان کو حیوان سے بھی بدتر بنا دیتی۔ تو بولنا کیا ہے میرا، اب میں نے دیکھا کل للی سنگھ کے ساتھ پرینکا چوپڑا بے شرم کی طرح شراب پی رہی،
पब में, और वहाँ एक गोरा आया तो हंटिंग कर रही, जैसा गे लोग हंटिंग करते हैं, लेस्बियन हंटिंग करते हैं, यहाँ पर शिकार करते हैं, या फिर नौजवान बच्चा क्लबों में जाके यहाँ रातों में नशे में जो रहती है उसको अपने घर ले जाके हम बिस्तर होके गर्म होके खुश हो जाते हैं और रात तमाम शराब पी के सुबह में निढाल उठते हैं। ये इनका रोना है, वतीरा है इनका, इनको कुरान नहीं मालूम है, इस वास्ते ये भाग गए। और जो कुरान जानने वाला है, अल्लाह ताला निशानी बता रहा, तुम शराब पी लोगे, तुम ड्रग्स के आदी हो जाओगे तो तुम्हारी दुनिया छोटी हो जाएगी, और तुम शराब नहीं पियोगे तो कब कभी आएगी, तुम नशा नहीं करोगे तो जिस्म पूरा तुम्हारा दर्द से जो है ऐसा हो जाए, निढाल हो जाएगा, पसीना आ जाएगा, तुम होश में नहीं रहोगे। यूँ तो फिल्मों में ये बातें बता रहे हैं, जैसे उड़ता पंजाब मैंने तो देखा नहीं, वो गालियाँ हैं बल्कि मूवी में, और फिर वो लंदन ड्रीम में भी बताया था इस तरह से ड्रग एडिक्ट्स का। तो ये हकीकत है, यहाँ के काले ये करते हैं, और कालों के पास कोई भी एहतराम वाले रिश्ते नहीं रहते, वो किसी के साथ चले जा सकता है, चाहे वो उसके खून के रिश्ते क्यों ना हो। तो ये गंदी चीज़ जो है प्रियंका चोपड़ा के अंदर आई क्यों मालूम है? उसने शादी नहीं किया, इतनी ज़िंदगी बेला सांड की तरह गुजारी, इस वास्ते उसको असल हकीकत ज़िंदगी की नहीं समझ में आई। अब यहाँ आके एक टीवी प्ले में मशहूर हो गई, उसके बाद से वो यहाँ जमना चाह रही। उसने देखा यहाँ पर कि गोरे दाना नहीं डालते एशियंस को, अफ्रीकन्स को। ये बात इससे पहले मैं ड्रग्स की बता दूं, विटनी ह्यूस्टन अच्छा गाती थी, बॉडीगार्ड का मशहूर हुआ गाना उसका, वो एक ही गाने से उन्हें रातों रात चमक गई, सुपरस्टार हो गई, आइकॉन हो गई, फिर ड्रग्स के जो है शिकार होके मर गई। अभी जो माइकल जो मरा लंदन में 2-3 दिन पहले, उन्हें भी ड्रग्स की लत में था, लिपेट में आ गया था, और ये नहीं निकल सकते इस वास्ते कि इनके माँ बाप छोड़ दिए इनको, तुम जाके जो भी करना है करो, क्योंकि माँ बाप को भी खुद की अपनी ख्वाहिश की ज़िंदगी गुजारना होता है, उनको बच्चों को तारीख़ या विरसे के तौर पे छोड़ के जाना नहीं होता है। इस्लाम में है कि तुम अपने बच्चों को नेक बनाओ, सबसे पहला मदरसा घर का है, माँ का। तो बच्चे हमारे मुसलमानों के बहकते नहीं, चाहे वो यूरोप में आओ या अमेरिका में आओ या जो है कनाडा में आओ या फिर जो है हिंदुस्तान या पाकिस्तान बांग्लादेश। हाँ, एक आध वाक़या हो जाता है। इससे पहले एक पाकिस्तान की एक औरत आई थी, नरगिस नाम था उसका, पाकिस्तानी एम्बेसी वालों के पास काम करती थी। उसने मुझे बताया कि मुझे पाकिस्तान जाना है। मैंने पूछा क्यों? कि वो बच्चा उसका जो था 18 से 21 साल के दरमियान का, और ड्रग्स शराब नशे का आदी हो गया। ये नौजवान भाग क्यों जाता है? अल्लाह कह रहा है तुम मेरी जिक्र करो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा, तुम मेरा जो है ख्याल रखो। अल्लाह कह रहा है तुम मेरा ख्याल रखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। यानी तुम मेरी कसरत से इबादत करो, और रातों में मत करो, दिन में करो, और फिर भलाई के काम दूसरों के करो। जबकि प्रियंका इंडिया में आई तो पारसा है जैसा भलाई के काम भी बताती है, या फिर वो उसकी एक बॉक्सिंग की मूवी भी चल गई थी, या फिर उसकी जो है शोज़ में अक्सर स्टार ये जैसे अवार्ड्स के शोज़ में अपने डांस करके दिखाती है, मेरे को भी बहुत कुछ आता है बोल के। अब अमेरिका में आके जमना चाह रही थी, उसको ये नहीं मालूम आप ब्रूस ली को भी किक आउट करें। स्पेनिश जितने भी एक्टर्स हैं उन लोग को दाना नहीं डालते। जो तारीख मैंने देखी है फिल्मी दुनिया की, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, तबाही के सिवा और कुछ नहीं है। एक मानो में एक समंदर का भंवर है, वो भंवर के अंदर तुम्हारी कश्ती डूब गई, अब तुम बाहर नहीं निकल सकते, उतनी तबाही है। चाहे वो साउथ साइड की फिल्में हो या बॉम्बे की, बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की हो। तो प्रियंका यहाँ जमने के वास्ते हाथ पैर मारी यहाँ है अब, और वो शराब के जो है नशे में एक गोरे से डेट करना चाह रही या बिस्तर करना चाह रही। वो 5 मिनट का है, लिली और प्रियंका बोल के है वो, और उसका नाम सुपर गर्ल रखे वो लोग। आप ट्राई करें यूट्यूब पे तो मिलेगा। तो उसमें जैसे वो कल हो ना हो में सैफ अली को और प्रीति जिंटा को शराब खाने से निकाल के फेंक देते, फिर वो बाहर आके मोहम्मद अली है क्या नशे में बोलता। तो वैसा यहाँ लड़ली भी काले से, गाली गलौज हुआ, और उसने कोई ओल्ड शराबी, मुझे नाम में भी नहीं मान, वो मर्द, तो इन्हें भी शराब पीने गई, वो पूरी खैर के तौर पे बाहर आ गई।
میں کیا بتا رہا ہوں، اس کی جو کیفیت تھی آپے میں نہیں تھی، اس کی کیفیت تھی ایک شریف عورت اگر شادی کرتی، بچے رہتے تو ایک ذمہ دار اپنے بچوں کو راتوں میں اٹھ کے بھی دیکھتی کہ میرے بچے سو رہے کہ نہیں. ایک بیکار کی جو شادی نہیں کر کے سلمان خان کے جیسا پرینکا چوپڑا جی رہی، تو اس کے پاس بھی کئی ایسے ناکارہ زندگی کے جو ہے جراثیم آ گئے. اچھا، وہ جس کے ساتھ وائٹ آدمی ہے بول کے کرنا چاہ رہی جو ڈیٹ یا اس کے ساتھ بستر، وہ گے ہے. اس کو ان لوگ نہیں پہچان سکتے، کیونکہ میں 30 سال سے گے اور لیسبین کو دیکھتا ہوں. ہمارے اس ملک میں امریکہ میں ایک حجاب بنی ہوئی لیسبین کو میں نے پہلی بار دیکھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہاں عورتیں بھی ہوتی ہے جو عورت کی عورت سے پھدی مارتی ہے. یہ میں عام لفظ بولتا ہوں محاورے کے طور پہ، یعنی ایک عورت دوسری عورت کو چاٹتی ہے، یہ سیکس کے لیے. یہ بھی ہے، عرب میں بھی تھا. چھپے ہوئے گھروں کی بھی راز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. تو میں آنکھوں سے یہاں ایک عورت کو دیکھا لیسبین کو، وہ تھینکس گیونگ یا ویلنٹائنس ڈے کے دن، یا پھر وہ جو ہے ان لوگوں کا جو بہت بڑا وہ کیا بولتے ہیں کہ اس کو یاد بھی نہیں آ رہا میرے کو، یہ گھوس بن کے نکلتے ہیں اور جو ہے وہ بہت برا دن رہتا ہے، ہر کوئی ڈریسیں پہن کے نکلتے ہیں شیطان کے. اس دن میں نے اس کو دیکھا، عورت کو کس کر رہی تھی. پہلی بار شرمندہ پڑا میں، ایک عرب مسلمان ایسے ہو سکتی کیا بھائی. پھر ایک ایسا بھی ویڈیو دیکھا میں، کیونکہ میرے اپنے مسلمانوں کو اللہ کا دین حق ہے، تم بچ جاؤ کے لیے میں بنا رہا ہوں یہ ساری باتیں، اور میں اپنے گناہ کو پر لے رہا ہوں. اللہ میں بول رہا ہوں مجھے معاف کر دے. میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے شروع کرتا ہوں، پھر 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں بعد میں. کہیں میں نے غلط بات تو نہیں دی، کہیں میرے باتوں سے کچھ بہک تو نہیں گیا کوئی مسلمان نوجوان. تو ایک ویڈیو میں نے عرب کا ایسا دیکھا جو اس کے اندر ایک مسلمان عرب پیسے لٹا رہا خالی عورت کو دیکھ کے، بیگ میں سے پیسے جا رہے ہیں، پھر نیچے بچہ ایک چن رہا. میں سمجھا شاید وہ پیسے خالی دکھاوے کو لٹا رہا ہوں گا، پھر وہ پیسہ لے لیتا ہوں گا وہ بچے کے پاس سے، اور نیچے جو کلب میں چن رہا. یا پھر وہ جو تیلگو لڑکیاں آ کے ریسٹورنٹوں میں گا رہی وہاں پیسہ بنانے کے لیے، اور وہاں کے گھروں میں کام کر کے جو ہے اپنا جسم بیچ لے رہی، وہ بھی پیسہ بنانے کے لیے. اور پھر ہمارے حیدرآباد کی نوجوان بچیوں کو بوڑھے ماں باپ جو جن کے پاس ذرائع آمدنی نہیں ہے، بوڑھوں کو شادی کر کے پیسہ بنا رہے. یہ سارا آدمی غفلت کا نقصان کر لے رہا. اس واسطے اللہ تعالیٰ بولا تم نام کے مسلمان ہو. مسلمان کی زندگی بھی ایسی ہے. یہ پرینکا چوپڑا صرف شادی نہیں کرنے کی وجہ سے ایسی، یعنی اپنے صحیح دماغ میں نہیں ہے. اتنی خوبصورت ہے، مجھے بہت چہرہ پسند ہے، میرے بیٹے کو اس کا چہرہ پسند ہے، لیکن اس کی اندر کی عادتیں وہ جو ہے سور سے بدتر ہے. اس کی وجہ ہے وہ شادی نہیں کرنے کی وجہ. سلمان خان غرور میں رہتا، اس کی وجہ ہے شادی نہیں کرنے کی وجہ سے. دیکھو کئی لڑکیاں اچھی کہانی کی وجہ سے دنگل آج 1 ہفتے میں 200 کروڑ بنا گئی، اور پوری ورلڈ وائڈ جو ہے 300 سے اوپر بنا گئی. 2 لڑکیاں، چھوٹی لڑکیاں زندگی سے لڑ رہی، پھر تھوڑا بڑی ہوئی تو یہ جو ہے وہاں کے کامن ویلتھ کے ورلڈ کپ میں ایوارڈ گولڈ میڈل جیت رہی. جے للیتا فلمی دنیا سے نکل کے چیف منسٹر بن کے کچھ کرنا چاہیے کم از کم اپنے اسٹیٹ کے لیے. اندرا گاندھی اس کے والد کو دیکھ کر نہرو کو کچھ کرنا چاہیے. عورت اچھی مثال بھی دے سکتی ہے، لیکن پرینکا چوپڑا بے شرم، شیم آن یو. تو امریکہ کے اندر قدم جمانے کے لیے کیا کچھ اپنا جسم نہیں بیچ رہی، کیا کچھ اپنے آپ کو جو ہے برباد نہیں کر لے رہی. یہ تیرا نقصان ہوگا. میں وہ باتیں میرے مسلمان کو بتاتا ہوں کہ تم امریکہ میں ہو، مسلمان ہو، بہکو مت. تم امریکہ میں ہو، شراب اور نشے کی طرف مت جاؤ. یہ ساری نقصان کی باتیں اگر اللہ کہہ دیا تو یہ حق ہے. سگریٹ مت پیو، یہ حق ہے. اگر سے تم جو ہے زندگی کی حقیقت سمجھو. ایک پینٹ جو ہوتا ہے، پھلی کی جو ہے بیج، پھلی کے دانے اگر انسان بعض کھاتا ہے تو مر جاتا ہے. انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک فوڈ ایسا بھی ہے جو تم دیکھو تارا رام پمپ میں ایک چھوٹے بچے گاربیج میں سے اٹھا کے کھاتے، وہ امریکہ کے ایسے گاربیج کے بیگ جو کنٹینر باہر رکھے ہوئے رہتے ہیں، اس کے اندر واقع جو جراثیم آ جاتے ہیں. اور واقع جو ہے کئی لوگ ہوم لیس یہاں ہاسپٹلوں کو چلے آتے ہیں پوائزن کی وجہ سے. اور فوڈ پوائزن اتنا ڈینجر ہوتا ہے، انسان کو مار دیتا ہے. انسان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. جب تک اللہ کے نہیں ہوں گے ہم، تو اللہ تعالیٰ
ऐसे ही भटकाएगा। और अमेरिका के जितने भी सेलिब्रिटीज़ बोलो या एथलीट्स बोलो या फिर यहाँ के लीडर बोलो, सब ड्रग के आदी रहे। ये 70% नौजवान इनका यहाँ अपने डिप्रेशन में जीता है, 50% नौजवान खुदकशी करना चाहता है। ये अमेरिका जो दुनिया दीवानी है उसका ये हाशर है, हल है। अल्लाह उनका नहीं होता। अल्लाह कह रहा है तुम मुझे याद नहीं करोगे, मैं तुम्हें याद नहीं करूँगा। यानी तुम गफलत में पड़ो रहोगे तो मैं तुमको गफलत से नहीं निकालूंगा। तुम अगर से मेरी तरफ आ जाओगे मैं तुम्हें बचा लूँगा। और अल्लाह का बचाना भी कैसा शान का है। देखो 3 दफ़ा तुम सूरह रहमान पढ़ के देखो, दिल की कैफियत खुशियों में रहेगी। 3 दफ़ा सूरह यासीन पढ़ के देखो, दिल की कैफियत खुशियों में रहेगी। अगर से तुम्हारे पास टाइम है 17 बार सूरह रहमान पढ़ो, 17 बार तो तगाबुन पढ़ो और दुआ कर लो, तुम्हारी दुआएं कबूल होगी। तुम अगर से 4 खुल पढ़ लेते हो रोज़ाना और अपने ऊपर फूंक लेते हो, दम कर लेते हो, तो तुम्हारी हिफाजत होगी शैतान से। तुम औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलोगे, तुम्हारी हिफाजत होगी। तुम आयतुल कुर्सी पढ़ोगे, तुम्हारी अल्लाह ताला हिफाजत करेगा। मैं वो बातें दे रहा हूँ मेरे भाई, मैं कल नहीं रहूँगा। मुझे पता है मैं या मेरी बीवी, अब क्योंकि मैं जितने भी मौतें देख रहा हूँ, एक तो मेरे ख़ानदान में पूरे मर गए, मेरे भाई बहन मर गए, मेरे महल्ले वाले मर गए, और मैं जो दुनिया में सेलिब्रिटीज़ बोलते हैं उनमें भी कई ऐसे को मर गए जो मेरे लिए इबरत है। कल राजेश खन्ना का मैं दीवाना था, वो मर गया। राज कपूर का दीवाना था मैं, देवानंद का दीवाना था। आज भी देवानंद की फिल्में मैं देखता हूँ, ये सब मर गए। देखो वक्त कैसा दिमक की तरह खा जाता है। आप याद रखो, शान फिल्म में अमिताभ को देखो कितना खूबसूरत है, और मुक़द्दर का सिकंदर में देखो कितना खूबसूरत है। आज उसका चेहरा देखने दिल नहीं बोलता। सलमान का और आमिर खान का देखने दिल नहीं बोलता। 25 साल पहले की फिल्में देखो इनकी, कैसे खूबरू थे, कैसा इनको वक्त खा गया। अब ये जो प्रियंका चोपड़ा है, अगर ये ज़िंदगी नहीं समझती, या वो दीपिका पादुकोण भी अपने डिप्रेशन में आई थी, ये एक हकीकत है। क्योंकि फिल्मी दुनिया की रोशनी चकाचौंध होती है, लेकिन अंदर से खोखला करके अंधेरों में ढकेल देती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।